رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہمارے اہل سنت و جماعت کا یہ ایک عرصے سے معمول اور طریقہ ہے کہ ہم حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے بہت عقیدت، محبت اور احترام کے ساتھ 11ویں شریف کا اہتمام کرتے ہیں اور 11ویں شریف کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، اور یہ ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے۔ ہم دیکھیں تو بہت سے اعتراضات جیسے ہی 11ویں شریف آتی ہے تو یہ بد مذہبوں کی طرف سے شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں نہیں یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، یہ نہیں کرو، یہ ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا، بدعت ہو، عجیب و غریب خرافات جو منہ میں آتے ہیں وہ بکرے ہوتے ہیں۔ لیکن آپ غور کریں، اس کے باوجود بھی جس طرح پہلے یہ ذکر تھا آج بھی ویسے ہی ہے، جس طرح پہلے یہ چرچا تھا آج بھی ویسے ہی ہے، اور کل بھی رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جبکہ اتنی مخالفت ہو، لوگ منع کریں، چیخیں چلائیں، فتوے لگائیں، اس کے باوجود بھی نہ روک سکیں، تو کوئی بات تو ہے۔ کیا بات ہے اس میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا تھا فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ہم دیکھیں تو آپ نے ساری زندگی اللہ کا ذکر کیا، اور اس طرح ذکر کیا کہ کوئی عام انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہم اس طرح ذکر کریں۔ یعنی عالم یہ ہے کہ اکثر کتابوں میں آپ کی سیرت نگاروں نے یہ بات لکھی کہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ آج کوئی 2 دن 3 دن ایک ہفتہ پڑھ کے دکھائے تو اس کو عقل سمجھ میں آئے کہ وہ سوئے گا نہیں، رات بھر جگے گا تو اس کا کیا حال ہو۔ لیکن اللہ رب العالمین کے آپ ایسے ولی تھے، اللہ رب العالمین کا ایسا قرب حاصل تھا، روحانی طور پر اللہ نے وہ مقام و مرتبہ دیا تھا کہ جب آپ ذکر کرتے تو مزید فریش ہو جاتے تھے، کیونکہ آپ کی روح کو تسکین ہی اللہ کے ذکر سے ملتی تھی۔ اسی طرح ہے کہ 30 سال زندگی کیسے گزارے آپ نے کہ جنگلوں میں رہے، اور اگر بھوک لگتی تھی تو صرف پتے توڑ کے آپ کھا لیتے تھے، یہ سوچ کر کہ ایسا نہ ہو کہ کھانا کھائیں، روٹی بنائیں، چاول بنائیں، ٹائم ضائع ہو، وہ ٹائم اللہ کے ذکر کرنے میں لگا دے بندہ۔ آپ غور کریں یہ عالم۔ ایسے ہی ایک روایت میں 15 سال زندگی کے اس طرح گزارے کہ آپ رات بھر کھڑے رہتے اور پورا قرآن روزانہ پڑھتے تھے۔ غور کریں آپ، ایسے ذکر، جب کوئی ایسا ذکر کرے تو اللہ کا تو وعدہ ہے فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ساری زندگی اپنی استطاعت کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق اللہ رب العالمین کا ذکر کیا، تو اب اللہ اپنی شان کے مطابق، اپنی قدرت کے مطابق قیامت تک کے لیے حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا چرچا کرتا رہے گا۔ اور یہی ہم دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ کل بھی ان کا چرچا تھا، آج بھی ان کا چرچا ہے، اور قیامت تک چرچا رہے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین کا یہ وعدہ ہے کہ کوئی اس کا ذکر کرے تو اللہ اس کا چرچا کرے گا۔ انہوں نے ذکر اپنی زندگی میں کیا، اور رب اپنی شان کے مطابق قیامت تک کرتا رہے گا۔ ہم بھی غوث اعظم کا نام لیتے ہیں، ہم بھی یہ کہتے ہیں ہمیں ان سے محبت ہے، ہمیں ان سے عقیدت ہے، اور یقیناً ہر ایمان والا جس کے دل میں ایمان ہے وہ اللہ کے ولیوں سے دوستی رکھتا ہے، ان سے محبت و عقیدت رکھتا ہے، اور جو دشمنی رکھے، بخاری شریف میں من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے میرا اس سے اعلان جنگ ہے۔ یہ رب ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں۔ تو دشمنی کا تو کوئی مسلمان سوچ بھی نہیں سکتا، ہے تو عقیدت و محبت، لیکن محبت ہے تو کیا ہم بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں؟ جواب ملے گا نہیں۔ کیا ہم بھی اللہ رب العالمین سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ ہم اپنا آرام قربان کر دیں، اپنی نیند قربان کر دیں، اپنا کھانا پینا چھوڑ دیں، اور یہ سوچیں نہیں اللہ کا ذکر کرنا ہے؟ لیکن ہم یہ نہیں کرتے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اگر اللہ کا ذکر کریں گے آج تو قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین اس کا اجر عطا فرماتا ہے۔ زندگی مختصر ہے، وقت مختصر سا ہے، اس مختصر سے عرصے میں کوئی اللہ کا ذکر کر لے تو پھر اجر مختصر نہیں ملتا، اجر مختصر حصے میں نہیں ملتا، مختصر وقت کے لیے نہیں ملتا، بلکہ قیامت تک کے لیے اجر ملتا رہے گا، کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ قرآن میں فرمایا اس کو اس طرح کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان لاؤ، ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے رہو، فرمایا فلہم اجر غیر ممنون، اللہ ایسا اجر عطا فرمائے گا جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے ہاں پھر ایسا اجر ہمیں بھی ملے گا اگر ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے زندگی گزاریں گے، تو ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے اسی طرح اللہ کا ذکر ہر وقت کرتے رہنا چاہیے۔